السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ریاض الصالحین کے یقین کے باب سے 8ویں حدیث اور اس کتاب کی 82 نمبر کی حدیث یعنی 82ویں حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نظرت الی اقدام المشرکین ونحن فی الغار وهم علی رؤوسنا۔ ہجرت کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، آپ کے بہت قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور مکہ سے نکلنے کے بعد 3 دنوں تک غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اور مشرکین کی تلاش جاری تھی۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں غار ثور میں چھپا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو میں مشرکوں کے قدم کو دیکھ رہا تھا، یعنی ان کے پیر پر میری نظر تھی۔ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنَا، اور وہ ہمارے اوپر تھے، اونچائی پر تھے، وہ نیچے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ فقلت، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، کہ اللہ کے رسول یہ لوگ ان میں سے کوئی بھی اپنے پیر کو دیکھیں گے تو ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی، ہمیں دیکھ لیں گے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کی جو انتہائی چھوٹی ہو سکتی ہے وہ یقین آپ کے اندر تھا۔ آپ نے کہا، جواب دیا اپنے دوست کو، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ 2 آدمی ہیں، کہیں سفر میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور ان کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو جائے، تو پھر تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی جب اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دشمن کتنا قریب آ چکا ہے، یا دشمن ہمیں کیسے دیکھ لے گا یا نہیں دیکھ پائے گا، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تھا، اور آپ کا یہ یقین آپ کے امتیوں کو بھی اللہ پر یقین سکھلاتا ہے، یقین کا درس دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا کام بگاڑنے والا، بڑے سے بڑا مخالف، بڑے سے بڑا اپوزٹ آدمی اگر کوئی حکمراں بن جائے، کوئی ہمارا افسر بن جائے، کوئی ہمارا سرکردہ بن جائے، رہنمائی کا دعویٰ کرنے لگ جائے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ یقین کہلاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، یقین کے کامل درجے پر ہمارا دل اور ذہن جہاں تک پہنچ سکتا ہے اتنا یقین اپنے رب پر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اور یقین جانیے کہ ہمارا یقین اپنے رب پر جس قدر پختہ ہوگا اسی قدر رب بھی ہمارے ساتھ برتاؤ کرے گا، سلوک کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ ہمارے اور آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے یقین کو اپنے اوپر وہ مزید سے مزید مضبوط تر کر دے، یہ ہم اور آپ دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ حضرات گرامی، ریاض الصالحین کی ان حدیثوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ویڈیو کو آپ جس قدر زیادہ عام کریں گے، پہنچائیں گے لوگوں تک، شیئر کریں گے اپنے دوستوں کو، اعزاء کو، اقربا کو، رشتہ داروں کو، تو یقین جانیے کہ یہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی تک پہنچ سکے، اور ہمارے اور آپ کے لیے ثواب کا اور اجر کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات میں غذا میسر فرما دے، ہم سب کو غذا میسر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔